صفات یہ بتاؤں گا کہ ماہ رمضان کے انعامات کیا ہیں۔ ان میں سے پہلا انعام، اللہ نے ماہ رمضان میں ہم کو قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ پھر آگے بڑھیں، دوسری نعمت اللہ نے کیا عطا فرمائی؟ تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ قدر والی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے، آپ کاؤنٹ کریں، 1000 مہینوں کو کاؤنٹ کریں، اس سے بہتر اللہ نے قدر والی جو رات عطا فرمائی وہ کوئی اور مہینے میں نہیں، اسی مہینے میں اللہ نے عطا فرمائی، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے قدر کے معنی آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ اس کی ویلیو محسوس کرنا، اس کی قدر کرنا، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ قدر کے معنی ہوتا ہے تنگ۔ قدر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تنگ، نیرو، ایک دم تنگ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ جس کا چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یعنی قدر کے معنی تنگ کے ہے۔ اب اس رات کو تنگ والی رات کیوں کہتے ہیں؟ یعنی قدر کے معنی تو ہم کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ قدر کے معنی تنگ کے ہوتا ہے۔ تنگ سے مراد یہ ہے کہ اس رات آسمان سے اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ دل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس رات کو قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین کے اوپر کہ ایک رائے کا دانہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، یہ رات اتنی عظمت والی رات ہے۔ اور اس رات کو قرآن نے کہا 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو یہ رات بھی اللہ نے کب عطا فرمائی؟ ماہ رمضان شریف میں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار نے طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کے حوالے سے فرما دیا تھا، اور مخصوص طور پر وہ رات بھی بتا دی گئی تھی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے جو لیلۃ القدر یعنی 1000 مہینوں سے بہتر والی جو رات تھی، وہ رات بتا دی گئی تھی، اور حضور تشریف لے جا رہے تھے اپنی امت کو بتانے کے لیے، لیکن دیکھا تو حضور کے 2 امتی جھگڑا کر رہے تھے، تو اللہ نے حضور کے ذہن سے یہ رات جو پرٹیکولر جس رات کے بارے میں تھا اس کو اللہ نے اپنے محبوب کے ذہن سے نکال دیا، اور امت کو یہ بتا دیا گیا کہ اب تم ان 5 راتوں کے اندر تلاش کرو، اس لیے کہ لیلۃ القدر جو ہے انہی 5 راتوں کے اندر میں سے کوئی ایک رات ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عمومی طور پر جمہور علماء کا زیادہ تر اس بات پر اتفاق ہے کہ قدر والی رات یعنی لیلۃ القدر یا 27ویں شب ہے۔ ایک بات بری نہ لگے تو عرض کروں، بری نہ لگے تو، ہم نے ہر نعمت کی ناقدری کی ہے، ویسے ماہ رمضان کی بھی ہم نے ناقدری کی۔ اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں، اگر میری شرعی طور پر کوئی غلطی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن میں اپنے ضمیر کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اتنا عظیم مہینہ اور اتنی عظیم رات، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کو ماہ رمضان کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے، یار بھوکا رہنا، پتہ نہیں کیسے دن گزرے گا، یار بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے، کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کے چاند کے سلسلے میں سوچتے ہیں کل نکلے تو اچھا، ایک دن لیٹ، اور عید کے چاند کے سلسلے میں اتنی محنت کرتے کہ کہیں سے بھی لا کر جلدی سے رمضان شریف کی چھٹی کر دیں۔ یعنی یہ ہماری مینٹلٹی ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا چبھتے ہوئے جملے میں عرض کروں تو برا مت مانیے گا، 27ویں رات جیسے گزرتی ہے تو آدمی جیسے دھکا مار کے رمضان کو نکال رہا، بس اب ہو گیا، بہت ہو گیا، یہ سچویشن۔ ذرا سوچو ہماری مینٹلٹی کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے۔ اس طریقے سے ہم اللہ عز و جل کی اس عظیم نعمت کی ناقدری کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔
تو قدر والی رات 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اب بخاری شریف کی حدیث، اب یہ تیسرا انعام، 2 انعام آپ سمجھ گئے۔ قرآن اس ماہ مبارک کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ دوسرا انعام، اللہ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ اب تیسرا انعام بتاؤں گا تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوچیے یعنی اس مہینے میں جو مرا سیدھا ڈائریکٹ جنت، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رمضان کی ہر شب کو بوقت افطار 1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ اور وہ دوزخی کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ ہر روز افطار کے وقت 1,00,000 دوزخیوں کو اللہ آزاد فرماتا ہے، ایسے لوگ جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جب رمضان کی آخری شب آتی ہے تو اس میں اتنی تعداد میں اللہ آزاد فرماتا ہے جتنی تعداد میں رمضان کی پہلی شب سے لے کر آخر تک آزاد کر چکا ہوتا ہے۔ یہ ماہ رمضان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک یہاں کریکشن کر دوں، ہم صبح سے لے کے رات تک، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ، کوئی بڑی رات ایسی نہیں ہوتی، کوئی مقدس مقام ایسا نہیں ہوتا جہاں پر ہم جا کر کے دنیا اور یہاں کے جھمیلوں کے بارے میں فکر نہ کرتے ہوں۔ کسی بزرگ سے ملتے ہیں تو دنیا کا جھمیلا، کسی آستانے پہ جاتے ہیں دنیا کا جھمیلا، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھتے ہیں دنیا کا جھمیلا، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھتے ہیں دنیا کا جھمیلا، سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں دنیا کا جھمیلا۔ سب سے بڑا ٹینشن یہ دنیا کے جھمیلے کا نہیں ہونا چاہیے، سب سے بڑا ٹینشن یہ ہو کہ بس اللہ ہمیں معاف فرما دے، وہ ہماری پکڑ نہ فرمائے، یہ سب سے بڑا ٹینشن۔ اور میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ، کہو تم، حضور سے رب نے فرمایا کہو تم، کیا کہو؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے، مہربانی فرما، اور سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والا تو ہے، تجھ سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ سب سے بڑی دعا جو اس ماہ مبارک میں مانگنے کی ہے، بلکہ ہمیشہ مانگنے کی ہے، وہ اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ سے بخشش مانگو۔ اس لیے کہ آپ مجھے بتائیے کہ ہم صبح سے لے کے رات تک جتنے کام کرتے ہیں ان میں کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کی خوشی کے ہوتے ہیں اور کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی پر اگر اللہ پکڑ فرما لے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ سے معافی مانگتے رہو، بخشش کی بھیک مانگتے رہو، مغفرت کی دعا کرتے رہو، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے استاد زمن کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے جو انہوں نے بارگاہ سمدیت کے اندر پیش کیا ہے، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ یہاں عمل اگر پوچھے گا تو ہمارے پاس اس کی بارگاہ میں قبول ہونے جیسا کوئی عمل نہیں، اور اگر ہم نے بہت نیکی بھی کر لی تو ایک حدیث شریف آپ کو سنا دوں، کل بروز قیامت ایک بندے کے بارے میں رب فیصلہ فرمائے گا۔ کس بندے کے بارے میں؟ جس کے دامن میں نیکیوں کا انبار ہوگا، گناہ ہوں گے ہی نہیں اس کے دامن میں، پورا دفتر نیکیوں سے بھرا، نفل، حج، عمرہ، ساری چیزیں۔ جب اس کے دفتر کو میزان پر رکھا جائے گا تو رب فرمائے گا اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو،
وہ بندہ عرض کرے گا مولا جنت میں تو تیرے فضل سے جا رہا ہوں، جتنی نیکیاں میں نے کی اس کا کیا؟ اس کا کیا؟ تب میرا رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں اس کی ایک آنکھ نکالو، اور پھر اس کی ایک آنکھ کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کی ساری زندگی کی نیکی کو رکھا جائے گا، تو ایک آنکھ کی نعمت کا حق بھی اس کی ساری زندگی کی عبادتیں پورا نہیں کر سکیں گی۔ تو رب فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو کہ اس نے میری آنکھ جیسی نعمت کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ وہ عرض کرے گا مولا مجھے میری نیکیوں کا بدلہ نہیں چاہیے، اپنے فضل ہی سے جنت عطا فرما دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں، ہم ہزار عبادت کر کے یہ سوچیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، نتھنگ۔ اس کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے کمپیر میں پوری زندگی سجدے میں بھی گزار دیں تب بھی اس کی نعمتوں کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، تو وہ معاف کر دے۔ اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ماہ رمضان میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کی بے شمار مغفرت فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پیٹ بھرے ہونے کے باوجود بھی بندہ 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح بھی پڑھ لیتا ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ یہ طاقت کہاں سے آ جاتی ہے؟ فجر کی نماز میں امام صاحب اگر طویل قرات کر دے تو ٹرسٹیوں کے پاس کمپلین پہنچ جاتی ہے، تھکا دیتے امام صاحب، یار تھوڑا سا خیال کرو، ان کو سمجھاؤ۔ اور یہاں 1.5 گھنٹے تک کھڑے رہ کر 20 رکعت تراویح پڑھ لیتا ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ یہ توانائی کہاں سے آتی ہے؟ تو اس میں بھی اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ریزن یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جو تم کو روکتا تھا نا اس کو ہم نے قید کر دیا، اب شیطان قید ہو چکا ہے، جی بھر کر کے عبادت کرو۔ پتہ چلا ماہ رمضان کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے تاکہ ہم عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکیں، اور پھر اس کریم کی کرم نوازی پر قربان جائیے کہ اس نے اس ماہ مبارک میں نفل کے ثواب کو فرض کے برابر اور فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا، تاکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی صورت میں بخشش ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، خوب رحمت کی موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ درمیان کا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اخیر کا عشرہ، عشرہ سے مراد 10 دن جو ہیں، اخیر کا عشرہ یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے شروع کے عشرے کے اندر جی بھر کر عبادت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی رحمت کے اندر اپنے آپ کو نہاتا ہوا نظر محسوس کرے گا۔